الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوا فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم. میرے بھائیوں، ہم سب اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی 10 نصیحتیں حدیث قدسی میں نقل فرمائی ہیں۔ حدیث قدسی ایسی حدیث کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی تعبیر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 10 نصیحتیں کی ہیں ہم کو۔ آج کی رات دوسری طاق رات ہے اور اللہ کی نصیحت سے بہتر کوئی نصیحت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں نے مسلم شریف کی اس لمبی روایت کو آپ کے سامنے پڑھا ہے اور اسی کے مضمون کو مختصر طریقے سے آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں اور کس شفقت سے اللہ تعالیٰ 10 نصیحت کو الگ الگ 10 مرتبہ بیان فرما رہے ہیں۔ شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندے۔ اللہ تعالیٰ جس کو بندہ کہہ دیں، جس کو اپنا کہہ دیں اور جس کو اپنی بندگی کا اقرار کرنے والا کہہ دیں، اس سے بڑا مقام کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں جو خطاب فرمایا ہے وہ عبد
عبد کے ساتھ خطاب فرمایا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبد فرمایا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ سب سے اونچی صفت انسان کی عبد ہونا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج پر لے جانے کے لیے اور اسراء کے مضمون کو بیان کرنے کے لیے لفظ عبد کا استعمال فرمایا ہے۔ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبد کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اس لیے اس تعبیر میں ہم سب کا مقام بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک انشاءاللہ تعالیٰ اونچا رہے گا، کیونکہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں اور بڑے نیک صحابی ہیں اور تاریخ دنیا صحابی ہیں۔ دنیا سے سب سے زیادہ بیزار صحابہ کرام میں جو شخصیت تھی وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور حدیث قدسی کے طور پر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ نصیحت دیکھیے، پہلی نصیحت ارشاد فرمائی، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ یہاں پر مبالغے کا صیغہ اللہ نے ارشاد فرمایا تو نفی میں مبالغہ ہوگا، نہیں میں مبالغہ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ ذرہ برابر ظلم کرنے والے نہیں، اس لیے کہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا حرمت الظلم علی نفسی، کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کریں گے، اس کو سمجھیے۔ ظلم کہتے ہیں کسی بھی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، یہ ظلم کی تعریف ہے۔ تو ظلم دو طرح سے ہو سکتا ہے اور دونوں طرح سے نہیں ہو۔ مثال کے طور پر کہ کوئی بندہ بہت ساری نیکیاں کرے اور اللہ تعالیٰ تھوڑی سی نیکی کا بدلہ دیں اور بقیہ نیکی کا بدلہ نہ دیں، یہ ظلم ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ بندہ جتنی نیکی کرے گا، ذرہ ذرہ نیکی کرے گا بندہ، ہر نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ عنایت فرمائیں گے۔ اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ بندے نے غلطی ایک کی ہو اور سزا دو ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ بندے نے جتنی غلطی کی ہوگی اللہ تعالیٰ کے یہاں سزا اتنی ہی ہوگی۔ اس لیے کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ظلم کیا، میں نے اتنی عبادت کی تھی اور اللہ نے قبول نہیں کی، یا یہ کہ میں نے اتنا تھوڑا ہی میں نے گناہ کیا تھا بہت زیادہ سزا ہو گئی، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر لیا ہے۔ حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما، اور اے بندو میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کرنے کو حرام کر دیا ہے۔ یعنی کسی بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بندے پر ظلم کرے، کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان پر ظلم کرے، جائز نہیں ہے۔ کسی کی کوئی چیز لے لینا اس کے اوپر ظلم ہے، کسی کا حق ادا نہ کرنا یہ ظلم ہے، عدل نہ کرنا، انصاف نہ کرنا یہ ظلم ہے۔ اللہ نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام کر لیا ہے، یعنی ظلم کو منع کر لیا ہے۔ تو ہم بندوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا ہے کہ تم ظلم نہ کرو، فلا تظالموا، لہذا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ ایک غلام تھا، ایک صحابی تھے، وہ غلام کی پٹائی کر رہے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ غلام ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے اور جو میں کہتا ہوں وہ کرتا نہیں ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو میں اس کی پٹائی کرتا ہوں، تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے پوچھیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انصاف کریں گے، اگر تم نے اتنی ہی پٹائی کی جتنے کا وہ مستحق تھا تب تو برابر سرابر ہو جائے گا، اور اگر تم نے زیادہ پٹائی کر دی تو یہ غلام تم سے بدلہ لے گا اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ بدلہ دلائیں گے، اور تم نے اگر بہت زیادہ ظلم کر رکھا ہے تو وہاں تیری کھٹیا کھڑی ہو جائے گی۔ صحابی کو بہت ڈر لگا، جہنم کا ڈر لگا اور سزا کا ڈر لگا۔ اسی وقت حضور کی مجلس میں کہا یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے، میں غلام کو آزاد کرتا ہوں کہ نہ رہے گا اور نہ مجھے ظلم کرنے کی نوبت آئے گی، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ غلام کو آزاد کر دیا۔ تو کسی پر ظلم کرنا جائز نہیں ہے، فرما رہے ہیں فَلَا تَظَالَمُوا، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، شوہر بیوی پر ظلم نہ کرے، بیوی شوہر پہ ظلم نہ کرے، باپ بیٹے پر ظلم نہ کرے، بیٹا بھائی باپ پہ ظلم نہ کرے، بھائی بھائی پر ظلم نہ کرے۔ دشمن کے ساتھ بھی ظلم کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ دشمن جس سزا کا مستحق ہے اس کو وہی سزا دینی ہے۔ حتیٰ کہ جانور کے ذبح کرنے کو جو اللہ نے جائز قرار دیا ہے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھری کو خوب تیز کر لو کہ جانور کی جان جلدی سے نکل جائے۔ یہ انسانوں کے لیے چونکہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تو ان میں حرام جانور بھی بنائے ہیں، حلال جانور بھی بنائے ہیں، زہریلے جانور بھی بنائے ہیں، فائدہ مند جانور بھی بنائے ہیں۔ یہ انسان کی خدمت کے لیے، انسان کی غذا کے لیے، تو انسان کو سمجھایا ہے کہ تم غذا بناؤ لیکن ظلم نہ کرو۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی کسی جانور کو نشانہ لگانے کے لیے کہیں پر باندھ دے اور اس کے اوپر نشانہ لگائے اور بار بار اس پہ گولیاں مارے اور بار بار اس پہ نشانہ بازی کرے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ مرغے کو جو لڑاتے ہیں، مرغا بازی کراتے ہیں، اس میں مرغا خون ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی مرغے کے پیروں میں بلیڈ وغیرہ بھی باندھے ہوئے رہتے ہیں اور مرغا خون ہو جاتا ہے۔ یہ جانور پر ظلم ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ پہلے زمانے کے بارے میں لکھا ہے کہ غلاموں کو لڑایا کرتے تھے اور غلام ایک دوسرے کو مارتا تھا، ایک دوسرے کی جان مار دیتا تھا، تو دیکھنے والے تماشا دیکھتے رہتے تھے۔ بادشاہ تماشا دیکھنے کے لیے کبھی کبھی غلاموں کو لڑاتے تھے، ایک دوسرے کو مار مار کر کے جان لے لیتا تھا، سب تالیاں بجاتے رہتے تھے۔ اور آج بھی ہے، آج بھی مختلف طریقے سے اس قسم کے کھیل ہیں کہ جس کھیل میں آدمی ایک دوسرے کو مارتا ہے، ایک دوسرے کو کاٹتا ہے، چاقو سے مارتا ہے اور تلوار سے مارتا ہے اور مختلف قسم کے ہتھیاروں سے مارتا ہے اور ایک دوسرے کو وہ زیر کرتا ہے، خون ہو جاتا ہے۔ یہ بھی دنیا کا فیشن ہے، یہ ظلم ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ غرض یہ کہ کسی پر ظلم کرنا جائز نہیں ہے، چھوٹوں پر ظلم کرنا جائز نہیں ہے، بڑوں پہ ظلم کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ایک نصیحت فرمائی اللہ تعالیٰ نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمائی۔ دوسری نصیحت میں فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضال الا من ہدیتہ، ہر انسان گمراہ ہے مگر وہ جس کو میں نے ہدایت دی، جس کو اللہ نے ہدایت دی ہے وہ صراط مستقیم پر ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھا ہے وہ صراط مستقیم پر ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی ہے وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ دنیا کے اکثر لوگ ہمیشہ گمراہ رہے ہیں۔ آج بھی دنیا کی آبادی میں غور کیجئے تو جو دنیا کی آبادی ہے ان میں سے 1/6 حصہ یا 5واں حصہ مسلمان ہے اور بقیہ سب کے سب غیر مسلم ہیں۔
کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے، کوئی مجوس ہے، اور کوئی آگ پرست ہے، کوئی مذہب بیزار ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم عنایت فرما دیا ہے، یہ بندہ نہایت خوش قسمت بندہ ہے۔ ایسے خوش قسمت بندوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور رمضان سے بہتر شکریہ کا کون سا وقت ہوگا، اور مسجد سے بہتر شکریہ کی کون سی جگہ ہوگی؟ اس لیے حضرت کے اعلان کے مطابق ہر لمحے کو عبادت کے طور پہ گزارنا ہے۔ فرمایا کہ صرف وہی ہدایت یاب ہے جس کو میں ہدایت دے دوں۔ ہدایت اللہ رب العالمین دیتے ہیں، انسان اپنے دل کو صرف متوجہ کرتا ہے، پیالہ یوں بڑھاتا ہے، اللہ اس میں پانی ڈال دیتے ہیں، دودھ ڈال دیتے ہیں۔ تو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور بندہ اپنے قلب کو متوجہ کرتا ہے اللہ کی طرف۔ جو بندہ اکڑتا ہے اور قلب کو متوجہ نہیں کرتا ہے، اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ ابو جہل اور فرعون اکڑتے رہے، اس لیے ان کو ہدایت نہیں ملی۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور تھوڑی ہی دیر میں انہوں نے اپنے قلب کو متوجہ کیا اور ایمان لے آئے۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا، یہاں بتایا تھا کسی اور مسجد میں کہ طائف کے علاقے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف دی گئی تھی، کتنی تکلیف دی گئی تھی۔ حضور تھک کر کے ایک جگہ بیٹھے تھے اور اللہ سے رو رہے تھے۔ اس عالم میں ایک غلام کو کسی نے انگور دیا کہ جاؤ ان کو کھلا دو مسافر کو۔ وہ غلام عداس تھے، اور صرف اسی کو ایمان نصیب ہوا تھا۔ کیسے ہوا؟ حضور کے پاس پہنچا اور کہا کہ یہ انگور کھائیے۔ حضور نے ضیافت قبول کر لی، دشمن کی ضیافت بھی قبول کر لی۔ حضور نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے کھانا شروع کیا، تو اس نے حضرت عباس نے کہا کہ یہ کیا پڑھا آپ نے؟ یہ تو ہمارے علاقے میں پڑھتے ہیں، اس علاقے میں تو پڑھتے نہیں ہیں۔ تو حضور نے پوچھا کہ تم کس علاقے کے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں تو میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام وہی تھے۔ حضرت عباس نے جو سنا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یونس علیہ السلام ہمارے بھائی ہیں، اور حضور نے کہا وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں، اور انبیاء بھائی بھائی ہیں۔ حضرت عباس کا دل متوجہ ہو گیا ایمان کی طرف، اور کہا کہ میں آپ کو نبی مانتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے میدان طائف میں حضرت عباس کو کلمہ پڑھا دیا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ جس کو ہدایت دیتے ہیں وہی ہدایت یاب ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم فقیر ہیں، بھیک مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اپنا دامن پھیلا دیتے ہیں، کٹورے لے کر کے اللہ کے دربار میں بھکاری بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، اے میرے بندو مجھ سے ہدایت مانگو، میں ہدایت دے دوں گا۔ اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ ہم آپ سے سیدھا راستہ مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ عنایت فرما دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجد سے جوڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ مسجد سے جوڑے ہوئے ہیں، نیک کام کی طرف قلب کو متوجہ کیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ جس کو ہدایت دے دے اسی کو ہدایت ملتی ہے، اور جس کو ہدایت نہ دے اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اس کے بعد فرمایا تیسری نصیحت یہ ارشاد فرمائی یا عبادی، اے میرے بندو، نہایت پیار سے اللہ فرماتے ہیں کلکم جائعون الا من اطعمتہ، تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے مگر جسے میں کھانا کھلا دوں، یعنی روزی میرے ہاتھ میں ہے، میرے کنٹرول میں ہے، میں جس کو چاہوں گا روزی دوں گا، جس کو چاہوں گا نہیں دوں گا۔ تو ہر ایک بھوکا ہے، لیکن جس کو میں کھلاتا ہوں اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ ہر ایک بھوکا ہے لیکن میں کھلاتا ہوں اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ تو اے میرے بندو میرے سے کھانا مانگو، فاستطعمونی اطعمکم، میرے سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا دوں گا، میرے سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا دوں گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقل فرما رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے
ایک بڑے بزرگ تھے دلی میں، بہت بڑے بزرگ تھے، قطب الدین کاکی رحمت اللہ علیہ۔ یہ کاکی کیک سے بنا ہے، کیک مانا روٹی۔ ان کے بچپن کا واقعہ ہے کہ یہ پڑھ کر کے آتے تھے مکتب سے اور اماں سے کہتے تھے روٹی دیجیے، تو اماں کہتی تھی کہ انسان سے نہیں مانگنا بیٹا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ تو اماں کسی جگہ روٹی رکھ دیتی تھی اور کہتی تھی کہ پہلے تم اللہ سے دعا کر کے مانگو کھانا، اللہ تعالیٰ تم کو دیں گے، اور پھر گھر میں دیکھو تو کہیں مل جائے گا۔ تو چنانچہ یہ قطب الدین نہیں، بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا قصہ ہے۔ حضرت بختیار کاکی جاتے تھے، پہلے دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اور دعا کرنے کے بعد تلاشتے تھے تو ماں گھر میں روٹی رکھی رہتی تھی کہیں پر، وہاں سے روٹی مل جاتی تھی، وہ کھا لیتے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دن والدہ کہیں چلی گئی، پاس پڑوس میں کہیں چلی گئی، اور ان کے مکتب سے آنے کا وقت ہو گیا۔ اب ماں پریشان کہ میرا بیٹا تو آج پریشان ہو جائے گا، میں نے تو روٹی رکھی نہیں ہے، کھانا رکھا ہی نہیں ہے، وہ اسکول سے مدرسے سے آئے گا تو کیا کھائے گا، مکتب سے آئے گا تو کیا کھائے گا، پریشان، بہت پریشان تھی۔ اس زمانے میں تو کوئی رابطہ بھی نہیں تھا، بڑی مشکل سے کافی دیر کے بعد والدہ گھر پہنچی تو بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اپنا اطمینان سے گھر میں بیٹھے تھے۔ اماں نے پوچھا ہاں بیٹے کھانا کھا لو، تو اماں نے کہا کہ بیٹے نے کہا کہ اماں میں نے تو کھانا کھا لیا۔ کیسے کھا لیا کھانا؟ تو میں آیا اور اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کھانا دے دیا، گھر میں تلاشا تو کھانا رکھا ہوا تھا، حالانکہ ماں نے رکھا نہیں تھا، وہ غیب سے اللہ تعالیٰ نے کھانے کا انتظام فرما دیا۔ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے لیے غیب سے کھانے کا انتظام فرما دیا اللہ رب العالمین نے۔ تو مشہور ہو گئے بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، یہ کیک سے بنا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے روٹی عنایت فرما دی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اے بندو سارے کے سارے بھوکے ہو، وہی آدمی پیٹ بھر کے کھاتا ہے یا آدھے پیٹ کھاتا ہے، جس کو میں دیتا ہوں پیٹ بھر کے، اور آدھا پیٹ وہی کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے بندے تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں، اور اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں، امر بالمعروف کر کے اور نہی عن منکر کر کے اپنے کو عذاب سے بچانے کا انتظام کرتے رہیں، تقوی طہارت اختیار کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے روزی دیں گے؟ جیسے کہ چڑیا صبح کو اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتی ہے چڑیا، اور شام کو واپس آتی ہے اپنے گھونسلے میں، اور چڑیوں کا پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے۔ حالانکہ چڑیا نہ تو کہیں نوکری کرتی ہے، اور نہ تو کسی کوئی کاروبار کرتی ہے، نہ وہ تجارت کرتی ہے، نہ کچھ کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے اگر اللہ سے ڈرنے لگے اور تقوی اختیار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو روزی ایسے دیں گے جیسے کہ چڑیا صبح کو نکلتی ہے خالی پیٹ، اور شام کو اس کا پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے، پیٹ بھر کے آتی ہے، اور اس کے بعد اپنے گھونسلے میں آرام کرتی ہے۔ فرمایا نبی اللہ تعالیٰ نے یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندے ہر ایک ننگا ہے مگر وہی آدمی جسے میں نے کپڑا دے دیا ہے۔ اللہ نے کپڑا دیا ہے، اس لیے انسان کپڑا پہن کر کے عزت کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فاستکسونی اکسکم، میرے سے کپڑا مانگو میں تمہیں کپڑا دوں گا۔
میرے سے کپڑا مانگو میں تمہیں کپڑا دوں گا. یعنی اللہ اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ کپڑا بھی میرے کنٹرول میں ہے، میری طاقت میں ہے، میری قدرت میں ہے، اس لیے کپڑا بھی مانگنا ہو تو میرے سے کپڑا مانگو، میں تمہیں کپڑا دوں گا. اس کے بعد اگلی نصیحت ہے یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا. اے میرے بندے تم نادان ہو، تم بھولنے والے ہو اور تم خطا کرنے والے ہو، تم رات دن گناہ کرتے رہتے ہو، غلطیاں کرتے رہتے ہو اور میں سارے گناہ کو معاف کرتا رہتا ہوں. لہذا میرے سے معافی مانگو میں معاف کر دوں گا. لہذا میرے سے معافی مانگو میں معاف کر دوں گا. انسان کتنا بھی گناہ کر لے، کتنا بھی گناہ کر لے، اللہ کی معافی اس سے آگے ہے، اللہ کی رحمت اس سے زیادہ بڑی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ اگر بندہ آسمان کے برابر گناہ کر لے تب بھی اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ معاف کر دیں گے. اگر کوئی بندہ زمین برابر بے قراب الارض، زمین کے برابر پوری زمین پر گناہ ہی گناہ پھیلا دے پوری دنیا میں اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ معاف فرما دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی معافی بڑی ہے، انسان کا گناہ بڑا نہیں ہے. اس لیے جو بندہ یوں سوچنے لگتا ہے کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اللہ معاف نہیں کریں گے، اس کا ایمان کمزور ہے. بندے نے گناہ کر لیا تو اب توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے اور اس طرح سے توبہ کرے کہ اے اللہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، مجھے معاف فرما دیجیے. اللہ معاف فرما دے. فرماتے ہیں کہ آؤ میرے سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی فلن تبلغوا نفعی فتنفعونی. اے میرے بندے تم نہ تو میرے کو فائدہ پہنچا سکتے ہو نہ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو. فرماتے ہیں کہ تم لوگ مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتے ہو کہ تم کوشش کرو اور مجھے تکلیف پہنچا دو، ایسا نہیں ہوگا. لہذا اور یہ بھی سن لو کہ اور میرے کو فائدہ پہنچانا چاہو کہ فائدہ پہنچا دو، ایسا بھی نہیں ہوگا. تم مجھے نہ تو فائدہ پہنچا سکتے ہو اور نہ تم مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو. دجال سے پہلے یاجوج ماجوج کی قوم آئے گی اور پوری زمین میں انسانوں کو قتل و غارت کرے گی، پوری زمین میں لاش ہی لاش پھیلی ہوئی ہوگی. جب پوری زمین کے لوگوں کو وہ مار دیں گے، بہت سے لوگ پہاڑوں میں جا کے چھپے ہوں گے، بہت سے قلعے میں چھپے ہوں گے، بہت سے گھروں میں چھپے ہوں گے، وہ بچ جائیں گے اور بقیہ جتنوں کو وہ پائیں گے یاجوج ماجوج سب کو قتل کر دیں گے. اس کے بعد وہ کوئی ہتھیار تیر یا کوئی تفنگ یا کوئی توپ لے کر کے آسمان کی طرف ماریں گے کہ زمین کے لوگوں کو تو مار ہی دیا، اب آسمان والے کو ماروں گا. تو یہ اوپر ماریں گے، اللہ تعالیٰ اس میں خون لگا کر کے اور واپس گرا دیں گے. وہ خوش ہو جائیں گے کہ ہم نے آسمان والے کو بھی مار دیا. جہنم میں جانے والے 1000 میں سے 99 یاجوج ماجوج ہوں گے اور ایک انسان ہوگا، ایک عام دوسرا انسان ہوگا. یاجوج ماجوج بھی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں. وہ روئے زمین پر فساد پھیلائیں گے. ان میں سے 99 ہوں گے، 999 ہوں گے ان میں سے، اور ایک ہوگا، ایک انسان ہوگا جو جہنمی ہوگا اور وہ 999 ہوں گے جہنمی. ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی. روئے زمین پر جو انسانوں کی آبادی ہے وہ سب انسان ایک گنا ہے اور وہ انسانوں کے مقابلے میں 10 گنا ہے. اگر کوئی نفع پہنچانا چاہے اللہ کو نہیں پہنچا سکتا ہے
اور کوئی تکلیف پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتا ہے، کیونکہ انسان کے بس میں نہ تو نفع ہے اور نہ تو نقصان ہے۔ اس کے بعد فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے، اگر تم میں کے شروع سے لے کر کے سارے لوگ اور آخر تک کے سارے لوگ اور سارے انسان اور سارے جن سب کے سب نیک متقی پرہیزگار ہو جائیں، نہایت پرہیزگار آدمی کا دل جیسا ہوتا ہے ویسے سب کے سب ہو جائیں، پوری دنیا کے سارے لوگ نیک ہو جائیں، فرماتے ہیں ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، تو اس کی وجہ سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ کا مرتبہ کوئی بڑھا دے ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کا مرتبہ بڑھ جائے، اللہ کا مرتبہ جتنا ہے اتنا ہی ہے۔ لوگ نعتیں پڑھتے ہیں، خوب مزہ لیتے ہیں، نظمیں پڑھتے ہیں، قصیدے خوب مزے لیتے ہیں، لیکن حمد پڑھ کر کے کوئی مزہ نہیں لیتا ہے۔ کیوں؟ جتنی حمد کرے گا اس سے بڑے اللہ تعالیٰ ہے، جتنی حمد کرے گا اس سے اونچے ہیں، بلند ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس لیے اللہ کو کوئی کے مقام کو کوئی بلند نہیں کر سکتا اور اللہ کے مقام کو کوئی گرا بھی نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد، اے میرے بندو، اگر شروع سے سارے کے سارے انسان اور آخر سے بھی سارے کے سارے انسان کوئی چھوٹے نہیں، سارے کے انسان اور پھر شروع سے بھی لے کر کے سارے جن اور سارے کے سارے شیاطین سب کے سب نہایت بڑے گنہگار ہو جائیں، جو انسان بہت بڑا گنہگار ہو ویسا گنہگار ہو جائے، ہر ایک آدمی گنہگار ہی ہو جائے اور ہر ایک اللہ کی نافرمانی پہ اتر آئے، فرماتے ہیں کہ میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اللہ کے مقام میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا علی صعید واحد فسألونی فآتیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندی الا کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر۔ نہایت شاندار مضمون اللہ نے بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے انسان شروع سے اخیر تک کے آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے سارے کے سارے انسان اکٹھا ہو جائیں اور سارے کے سارے جن اکٹھا ہو جائیں اور سب کے سب زیادہ سے زیادہ مانگیں، اے اللہ مجھے اتنا دے دیجئے، اے اللہ مجھے اتنا دے دیجئے، مجھے یہ دے دیجئے، مجھے یہ دے دیجئے۔ ہر آدمی فرمائش کرے، ہر انسان فرمائش کرے، ہر مرد فرمائش کرے، ہر عورت فرمائش کرے، ہر جن فرمائش کرے، ہر جنیہ فرمائش کرے، پوری کائنات کے سارے مل کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی اپنی فرمائشیں رکھتے ہیں کہ مجھے یہ دے دیجئے، مجھے یہ دے دیجئے، مجھے یہ دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سب کچھ دے دیں گے، لیکن اللہ کی دولت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس کو مثال سے سمجھایا کہ جیسے کوئی آدمی سمندر میں سوئی لے کر کے یوں ڈالے اور سوئی کو نکالے تو سوئی کے ناکے پہ کتنا پانی ہوگا، سوئی کے سرے پر کتنا پانی ہوگا، سوئی کو پانی میں ڈال کر کے جو نکالیں گے کتنا پانی ہوگا، ایک قطرہ بھی نہیں ہوگا، اتنا تھوڑا سا ہوگا، اتنا تھوڑا سا ہوگا کہ بہت غور سے دیکھیں گے تب نظر آئے گا، بہت غور سے دیکھیں گے تب نظر آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنا سمندر کا پانی گھٹا ہے سوئی ڈالنے کی وجہ سے، بس یوں سمجھو کہ میری دولت میں اتنی ہی کمی ہے، یعنی اللہ کی دولت میں کمی نہیں ہے۔ ترجمہ کرتا ہوں، اے میرے بندو، اگر ایسا ہو
کہ تمہارے پہلے انسان سے لے کر کے آخری انسان تک، پہلے جن سے لے کر کے آخری جن تک، سب کے سب ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جائیں، ایک جگہ پر کھڑے ہو جائیں اور سب کے سب مانگے اللہ تعالیٰ سے، تو کہتے ہیں میں دے دوں گا ہر انسان کو، ہر جن کو، ہر آدمی کو اس نے جو مانگا ہے سب دے دوں گا، لیکن میری دولت میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ اس کو مثال سے سمجھو، جیسا کہ سوئی کو سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے تو پانی میں کتنی کمی ہوتی ہے، بس اتنی کمی ہوگی۔ جنت میں انسان جائیں گے سارے کے سارے، اور جنت کی نعمتیں ملیں گی، جنت کے مکانات اور جنت کے بستر اور جنت کے پھل اور جنت کے کھانے، ہر طرح کی نعمت ملے گی۔ دنیا میں بھی انسان نے اپنا مکان بنایا تھا آرام کے لیے اور راحت کے لیے، اور کھانے پینے کی چیزیں ہر طرح سے رکھا تھا، لیکن جنت میں جب جائے گا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ لا خوف کا مطلب کیا ہے کہ جنت کی نعمت کے ختم ہونے کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا، اور ولا هم يحزنون کا مطلب کیا ہے کہ جو دنیا میں چھوڑ گیا تھا اس کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ آدمی کو جیب سے پیسے اگر غائب ہو جائیں اور گھر میں کوئی چوری ہو جائے یا کوئی مال چلا جائے تو آدمی کتنا غمگین ہوتا ہے، کتنے ٹینشن میں ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، لیکن وہاں جنت کی نعمت بھی ختم نہیں ہوگی، اور دنیا کی جو نعمت چھوڑ دیا تھا انسان نے، مر کر کے چلا گیا، خالی ہاتھ چلا گیا، ہر آدمی مر کے جاتا ہے خالی ہاتھ چلا جاتا ہے، لیکن دنیا کی نعمت کو وہ بالکل بیکار سمجھے گا، یاد ہی نہیں کرے گا، کوئی غم نہیں کرے گا۔ کائے نہیں غم کرے گا؟ یہاں تو اینٹ مٹی کی اینٹ ہے اور وہاں سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کی اینٹ ہے، وہاں کی ایک اینٹ کے برابر بھی اس کی پوری دولت نہیں تھی، تو کائے کا غم ہوگا؟ کچھ بھی غم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یا عبادی انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه۔ اے میرے بندے، یہ تمہارے اعمال ہیں جو تم کام کرتے ہو، نیکیاں کرتے ہو، برائیاں کرتے ہو۔ جب تم نیکی کرتے ہو اور برائی کرتے ہو تو اس کی چار حالتیں ہوتی ہیں۔ نیکی اللہ نے پیدا کر دی، برائیاں بھی اللہ نے پیدا کر دی۔ انسان جب نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، پہلی حالت، انسان جب نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ابھی نیکی کی نہیں ہے، اس کو مکمل ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ نیکی کرنے سے پہلے ایک نیکی کا ثواب اس کو دے دیتے ہیں، اور جب بندہ اس نیکی کو کر گزرتا ہے، ارادہ بھی کیا اور نیکی کر دی، تو ایک کے بدلے 10 دیتے ہیں، ایک کے بدلے 10 دیتے ہیں، اور 700 دیتے ہیں، اور اضعاف مضاعفہ دیتے ہیں۔ اس کو آپ ضرب دیتے چلے جائیے، ملٹی پلائی کرتے چلے جائیے، ضرب دیتے چلے جائیے، اتنا دیتے ہیں جتنا بندہ خلوص کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اللہ بڑھاتے رہتے ہیں۔ اور اگر کوئی برائی ہے اور برائی کا ارادہ کیا مگر پیر پیچھے کر لیا، برائی کی طرف نہیں گیا، ارادہ ہوا پیر پیچھے کر لیا، ایک نیکی کا ثواب دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور جب اس برائی کو بندے نے کر لیا تو ایک ہی گناہ لکھتے ہیں، ایک ہی گناہ لکھتے ہیں۔ بتائیے کہ نیکی کا ارادہ کیا تب بھی نیکی دے دی، اور نیکی کیا تو تب بھی اللہ نے بہت ساری نیکیوں کا ثواب دے دیا، برائی کا ارادہ کر کے نہیں کیا تب بھی اللہ نے نیکی دے دی، اور اگر برائی کیا تو ایک ہی گناہ لکھا اللہ تعالیٰ نے، فرشتے نے ایک ہی گناہ لکھا اس کا۔ یہ کتنے بڑے رحیم ہیں اللہ تعالیٰ۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، سنو، اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے بندو، تمہارے اعمال ہیں، یہ تمہارے اعمال تمہارے لیے میں گن گن کر کے رکھتا ہوں، تمہارے اعمال کو
فرشتے گن گن کر کے اور رجسٹر میں لکھ رہے ہیں، رجسٹر مینٹین کر رہے ہیں فرشتے، پھر میں پورا کا پورا تم کو دے دوں گا۔ لہذا جو بندہ اچھی چیز کو پائے یعنی ثواب پائے تو اللہ کی تعریف کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو آدمی اس کے علاوہ پائے تو مجھے ملامت نہ کرے، اپنی ذات کو ہی ملامت کرے۔ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، وہ ہرگز مجھے ملامت نہ کرے، اپنی ذات کو ہی ملامت کرے، اس لیے کہ میں نے ظلم نہیں کیا ہے۔ نیکی اور برائیوں میں ہم نے چار حالتیں ہیں، ان چار حالتوں میں میں نے 3 حالتوں میں ثواب ہی ثواب دیا ہے، اور ایک حالت میں صرف اتنا ہی گناہ لکھا ہے جتنا بندے نے کیا تھا۔ اس لیے اللہ کی رحمت غالب ہے اللہ کے غصے پر، اللہ کی رحمت غالب ہے اللہ تعالیٰ کے غصے پر۔ یہ مضمون میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاک رات میں ہمیں عبادت کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ اپنے گھروں میں بھی عبادت کریں، اور اب مسجد میں بھی جس کو جہاں میسر ہو عبادت کریں۔ شب قدر 5 راتوں میں سے ایک رات ہے، ایسا نہ ہو کہ 27ویں کے رات کو بہت زور لگا کر کے عبادتیں کریں اور اس کے بعد پھر 29ویں کو چھوڑ دیں، اور اس سے پہلے جو ایک رات اور آنے والی ہے اس کو بھی چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک رات گزری ہے اور یہ آج کی رات ہے، آج کی رات میں بھی اللہ تعالیٰ عبادت کرنے والوں کو قبول فرمائیں گے، دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، اور جو باتیں آپ نے سنی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی فیاضی ہے کہ اللہ اعلان کر کے اپنے بندوں کو اپنی رحمتیں بتا رہے ہیں اور اپنی رحمتوں کی وسعت کو بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔